مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ اس رات میں قبیلہ بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور لوگوں مدینہ شریف کے گرد و نواح میں قبیلہ بنی قلب تھا، ان کی بکریوں، ان کی بھیڈوں، ان کے چھتروں کے ان کے بڑے بال ہوا کرتے تھے، ان بھیڈوں کے بال گھنے ہوا کرتے تھے۔ فرمایا لوگوں قبیلہ بنی قلب کی بکریوں اور بھیڈوں کے جتنے ان کے اوپر کھالوں پہ بال ہیں، اللہ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب ایک بندہ یوں کہتا ہے کہ اس رات کی عبادت جائز ہی کوئی نہیں، تو پھر مغفرت کون لے گا آ کے؟ کسی دروازے سے خیرات بنتی ہو، لوگ اس دروازے پہ کشکول لے کے جائیں گے، اس دروازے پہ جھولی لے کے جائیں گے، خالی دروازے پہ تو جاتا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس رات کی عبادت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے 15ویں دن کا روزہ سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی روزہ نہ اس لیے رکھے کہ اگر نہ رکھا تو گناہ ہوگا، کبیرہ گناہ ہوگا، صغیرہ گناہ ہوگا، تو میرے عزیزو تو پھر یہ بندہ یہ سمجھ کے روزہ نہ رکھے۔ سنت ہے، مستحب ہے کہ انسان روزہ رکھ لے، اور اس رات کو ضروری نہیں کہ ساری رات جاگنا۔ یہ بھی تمہیں بتاؤں، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کے ساتھ کسی کو نماز نہیں آتی، اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، پڑھ سکتا ہے۔ جب تیسرا بندہ اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا تو نماز توڑ دے، 3 بندوں کی جماعت ہو جاتی۔ اب آپ بتاؤ کیا اس جامعہ عثمانیہ میں 15 شعبان کو جاگتے نہیں تھے؟ اگر اب علماء کا فتویٰ یہ آیا کہ اس رات کو جاگنا بدعت ہے، تو جاؤ صدیق ربانی کو کلمہ پڑھا کے آؤ کہ بابا کلمہ پڑھ۔ 60 سال تو مدرسے کو بنے گزر گئے، جامعہ ربانیہ کا فارغ تھا، استاد یہ شیخ الحدیث مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ تھا، کیا اسے پتہ نہیں تھا؟ میرا استاد محمد اسماعیل تھا، اس کا استاد مولانا محمد الطاف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ جامعہ شریفیہ کا میرا عزیزو زندگی کے 58 سال اس نے ایک مدرسے کے اندر گزار دیے، میرے استاد نے زندگی کے 42 سال گزار دیے۔ میرے استاد صلاۃ و تسبیح پڑھایا کرتے تھے، اور دیوبند کے میرے عزیزو بڑے استاد اساتذہ سے فارغ تھے۔ میں نے کہا ذرا جی بتاؤ یہ صلاۃ و تسبیح کیسی؟ فرمایا بیٹے امت کا بیشتر طبقہ اس نماز سے نہ واقف ہے، پہلے میں اپنی صلاۃ و تسبیح پڑھ لیتا ہوں، پھر دوسرا میں پڑھانے کی نیت کرتا ہوں، پڑھنے کی نیت نہیں کرتا۔ جب گٹھا بنا کے قبرستان جانا ناجائز ہے، مانتے ہیں، ایک پورا کہ پراپر لوگوں اعلان کر کے لوگوں کو بلانا، آؤ جی لازمی آنا، نہ آنے والے کو گناہ ہوگا، یہ بدعت ہے۔ شرلیوں کو کوئی منع نہیں کرتا، پٹاخوں کو کوئی منع نہیں کرتا، حلووں کو کوئی منع نہیں کرتا، حلوہ کھانے کو کوئی منع نہیں کرتا، اور بے شرما نفلوں کو منع کرتے، تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ میں نہیں تمہیں کہتا عبد الحنان کے پیچھے صلاۃ و تسبیح پڑھیو، کوئی اس مسجد کے کونے میں کوئی اوپر چلا جائیو، کوئی سیل کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیو، اس آیت کو سامنے رکھ کر قل یا عبادی الذین، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے او میرے بندو، تو اگر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا پریشان نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ گھر کے اندر جاؤ گے جنہوں نے ایک مہینے کا 5-5 ہزار وائی فائی کا کرایہ دینا ہے، بل دینا ہے، رب اکبر کی قسم ہے، گھر کے اندر جب وائی فائی کے رنگ برنگے بٹن چمکتے نظر آئیں گے، اس وقت تجھے مجھے اللہ کا قرآن کہاں نظر آئے گا؟ مجھے میری سمجھ میں نہیں آتا، فجر کی نماز کے بعد 3 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کرنے والے، فجر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے والے، اوابین نفل پڑھنے والوں، اشراق چارج نفل پڑھنے والوں، تمہیں ان 15ویں رات کے نفلوں میں بدعت کہاں سے نظر آ گئی؟
مالک کائنات تو بے نیاز ذات ہے، اللہ جل شانہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، اپنے بندے کو بخشنے پہ قادر ہے۔ اللہ اکبر! کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اکبر، اس رات میں اللہ جل شانہ، اللہ اکبر، اگلے سال جو نظام یہ زندگی انسان کا چلے گا اللہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، اور پچھلے سال کا نظام میں زندگی جو چل گیا فرشتوں نے جو کھاتا لکھا وہ فرشتے اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ یعنی اس رات کو اگلے سال کس نے مرنا، کس نے جینا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کون کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کون کتنا سوئے گا، کتنا جاگے گا، کتنا بیمار ہوگا، یہ کھاتا فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے، اور جو پچھلے سال کے گناہ نیکیاں اللہ کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، لیکن فرشتوں کی بھی تو ڈیوٹی تھی۔ اگر اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، بے شک بے خبر ہے، تو فرشتوں کو کندھوں پہ کیوں بٹھا دیا؟ یہ فرشتے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کرام الکاتبین، بیٹھے ہوئے، نہ ان کا بوجھ ہے، نہ ان کا وزن ہے، نہ ان کا سایہ ہے، لکھ رہے ہیں، قلم چل رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی سیاہی ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، گھر کے اندر عبادت ہوتی ہے؟ نفلی عبادت تو گھر کے اندر کرنے کا حکم کیا۔ لوگ وتر نہیں پڑھتے، حالانکہ مسجد تو وضو کر کے گھر سے آنا، سنتیں پڑھ کے گھر سے آنا، اور مسجد میں آ کے اگر وقت ہے تو تحیت المسجد پڑھنا، یہ مسجد کا حق ہے۔ مسجد میں داخل ہو، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد، یہ مسجد کا حق ہے، اس کے بعد سنتیں پڑھو۔ اکثر لوگوں سے پوچھ لو، اور جی وطر گھر جا کے پڑھ لو، وہ کہتے نو جی نو کتنے اتنے جگہ کوئی نہیں، نیانے کھیڑ دینے۔ اور خدا کے بندے، جب تو وطر گھر نہیں پڑھ سکتا تو رات جاگے گا گھر کے اندر؟ 36 بندے کہیں گے ابو جی بلب بند کر دو، 5 کہیں گے ہولی ہولی پڑھو، چوتھا کہے گا پچھلے کمرے جا کے پڑھو، ابا کہے گا ہیٹر اتھے لا دے، امی کہے گی ہیٹر اتھے لا دے، رات گزر جائے گی۔ پہلے گھر والیاں کام نہیں کرتی، ان کو کون سحری پکا کے دے؟ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے جامعہ عثمانیہ اور جامعہ عثمانیہ والوں پر احسان فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے فقیر آدمی ہے، دنیا کی میرے عزیز و لیلاتی دنیا کے اندر چلنا پھرنا ہوتا ہے، نہ کبھی فتووں کی میرے عزیز و پرواہ کی، نہ کسی کی انگلی کی پرواہ کی۔ ذمہ داری سے حدیث پاک سے ثابت کر کے کہوں گا کہ اس رات کے اندر جاگنا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کا حکم دیا، اور اگلے دن اگر طاقت ہے، استطاعت ہے تو روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سنو، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ اللہ اکبر! یہ تو اللہ تمہارے سے پوچھے گا، اب تم اسے غصے کی بات لو یا پیار کی بات لو۔ اللہ کیا کہہ رہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ معاش لوگ کی کہتے کتنے پرا کتنے گیا کا ذریعہ معاش تلاش کرنے گیا۔ اللہ کہتے ہیں دن میں نے معاش کے لیے بنایا، رات میں نے آرام کے لیے بنائی۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہ 4 بجے جو عقل کے اندھے بیٹھے ہوتے ہیں، 3 بجے تک بازاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں۔ رات تو بیوی کا حق تھا۔ حضور رات کے 3 حصے کرتے، پہلا حصہ اپنے لیے، ایک حصہ بچوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کے لیے۔ اب سنو، سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی باری 9 ازواج مطہرات کے حجرے مسجد نبوی کے آس پاس ہے۔ 2 حضور کی دنیا سے پہلے چلی گئیں، ایک سیدہ خدیجہ جنت المعلق میں، ایک سیدہ میمونہ۔ جب حضور مدینے آ رہے تھے تو رستے میں ان کا انتقال ہوا، درمیان روڈ پر ان کی قبر بنی ہوئی، مکے اور مدینے کے فاصلے رستے کے اوپر 9 ازواج مطہرات تھیں۔ حضور سیدہ عائشہ کے گھر آتے، سامنے مصلی پڑا ہوتا، حضور کا دل چاہتا نفل پڑھنے کو،
عائشہ جی آج تیری باری ہے، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رات تیرے گھر میں ہے، اے عائشہ یہ رات آج تیرا حق ہے، اے عائشہ اس رات کے لمحات میرے پاس تیری امانت ہے، اگر تو اجازت دے تو میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں، اگر تو اجازت نہیں دیتی تو یہ رات تیرا حق ہے، میں تیری بغیر اجازت کے مصلی پر نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دکان کو وقت دینے والوں، کاروبار کو وقت دینے والوں، 9 گھنٹے نیند کو وقت دینے والوں، بیوی کو نہ وقت دیا، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سوال کیا جائے گا۔